بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. معزز مکرم مصلیان اکرام اور خواتین اسلام، سورۃ التوبہ کی آخری چند آیتیں اور زیادہ تر سورہ یونس کی آیتیں تلاوت کی گئی ہے، لیکن آج کے درس میں صرف 4 آیتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور وہ بھی سورۃ التوبہ سے متعلق. اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 میں ارشاد فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا، نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے. کیا جائز نہیں ہے؟ ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکین کے حق میں استغفار کریں، معافی مانگے. نہ نبی کے لیے جائز ہے نہ ایمان والوں کے لیے جائز ہے کہ وہ مشرکین کے حق میں استغفار کریں. وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، اگرچہ وہ مشرک اس کا قرابت دار ہی کیوں نہ ہو. مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، یہ بات ظاہر ہونے کے بعد کہ یقیناً وہ لوگ جہنمی ہیں. اس آیت کی شان نزول میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے، کیا ان کا نام تھا؟ ابو طالب. ابو طالب بے انتہا محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھے. اب میں محبت کی مثال نہیں دوں گا کیونکہ آپ کو معلوم ہے اور وقت لگا لگ جائے گا. جب یہ مرض الموت میں مبتلا ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے چچا جان، آپ ایک مرتبہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھیں، اسی کلمہ کو میں حجت اور دلیل بناؤں گا، رب کی بارگاہ میں آپ کو جنت میں داخل کرنے کا ذریعہ سمجھوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اب ابو طالب کے پاس قریش خاندان کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سردار بڑے بڑے، اللہ کا دشمن ابو جہل، امیہ ابن خلف، یہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے. ان لوگوں نے کہا کہ ابو طالب اپنی زندگی بھر اپنے باپ دادے کے دین پر تم نے گزار دی، اب آخری وقت میں کیا عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ تو ابو طالب نے کہا کہ میں اپنے باپ دادا کی دین ہی پر قائم ہوں، اور اسی وقت اس کی روح نکل گئی، اس کی جان چلی گئی، اس کی موت ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اللہ رب العالمین مجھے منع نہیں کرے تو میں اس وقت تک استغفار کرتا رہوں گا. اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی، یہی آیت، اور کہا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی. نہ نبی کے لیے جائز ہے نہ اہل ایمان کے لیے جائز ہے کہ وہ مشرکین کے حق میں استغفار کرے، اگرچہ وہ مشرک اس کا قریب ہی کیوں نہ ہو. کسی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طالب نے تو بہت زیادہ محنت کی، اسلام کو تقویت پہنچایا اور اسلام کو پھیلانے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ رہا، آپ کیا کام آئے؟ انہوں نے کلمہ تو نہیں پڑھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین اگر اس چچا کے ذریعے سے مجھے تقویت نہیں پہنچاتا تو ابو طالب بیچوں بیچ جہنم میں ہوتا، لیکن میری وجہ سے، اسلام کو فائدہ پہنچانے کی وجہ سے یا میری وجہ سے اللہ رب العالمین پورا جسم کو جہنم سے بچائے گا، لیکن اس بندہ کو ابو طالب کو 2
لوہے کی جوتیاں پہنائی جائیں گی. صحیح مسلم کی روایت ہے. دو یہ لوہے یعنی لوہے کی اور آگ کی جو آگ میں تپی ہوئی جوتیاں ہوتی ہے وہ جوتیاں پہنائی جائے گی جس کی وجہ سے جس کی تپش کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا. وہ سمجھے گا کہ مجھے سب سے بڑا عذاب ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا. پہلی آیت اب بات لمبی ہو جائے گی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے اور ایک آیت میں پڑھوں آپ کے سامنے آیت نمبر 118. یہ بھی ہمارے لیے بہت ہی نصیحت ہے. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. 3 لوگوں پر جن لوگوں کے لیے ملتوی کر دیا گیا یہاں تک کہ زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان تینوں پر تنگ ہونے لگی اور ان تینوں پر ان کے نفس بھی تنگ ہونے لگے اور ان لوگوں نے گمان کیا کہ اللہ کے سوا کوئی ہمارا جائے پناہ نہیں ہے. پھر اللہ رب العالمین نے ان سب کی توبہ کو قبول فرمایا. یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. 3 لوگوں کے بارے میں اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. ان کے توبہ کو اللہ نے ملتوی کر دیا. 3 شخص. صحیح بخاری کے اندر بہت ہی مشہور روایت ہے اسی حدیث کی تفسیر میں. 3 شخص. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میرے والد, ان کے والد کا نام کیا تھا؟ کعب بن مالک. اور 2 شخص, ایک کا نام ہلال ابن امیہ اور تیسرے کا نام تھا مرارہ ابن ربیع. کعب بن مالک, ہلال بن امیہ اور مرارہ ابن ربیع. تینوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے. تینوں کا نام نہیں آیا لیکن حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام کو بھی بتایا ہے. ان تینوں کی توبہ کو اللہ رب العالمین نے, چونکہ یہ سورہ بھی سورہ توبہ ہے, ان تینوں کی توبہ کو ملتوی کر دیا تھا اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے, ان تینوں کے لیے زمین کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی تھی. یہاں تک کہ اپنے آپ بھی وہ تنگی محسوس کر رہے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک لڑائی ہوئی تھی جس لڑائی کا نام ہے غزوہ تبوک. تبوک کی لڑائی ہو رہی تھی تو صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کرنے کا حکم دیا کہ تیار ہو جاؤ اور سب کو چلنا ہے. سب تیار ہو گئے. اب یہ 3 صحابہ تھے جو تیار نہیں ہوئے تھے, لیکن کعب بن مالک کو معلوم نہیں ہے کہ اور بھی میرے ساتھ 2 ہیں. بہرحال کعب بن مالک خود بیان کرتے ہیں کہ اس وقت میں بڑا خوشحال تھا, میرے باغ میں پھل آ رہے تھے, اس کے سایہ بھی مجھے اپنی طرف مائل کر رہا تھا اور اس سے میں نے اپنی زندگی میں خوشحالی کبھی نہیں دیکھی تھی. میرے پاس 2 بہترین سواری بھی موجود تھی. مختصر نہایت اختصار کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں, بخاری کے اندر بہت لمبی حدیث ہے. بہرحال صحابہ اکرام چلے گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. میں صبح نکلوں گا, شام میں نکلوں گا, کیونکہ میرے پاس تیز سواری ہے, میں ان کا پیچھا کر کے ان کے ساتھ پکڑ لوں گا, جہاد میں شریک ہو جاؤں گا غزوہ تبوک میں. صبح شام کرتے ہوئے وہ لوگ تبوک پہنچ گئے اور کعب بن مالک کہتے کہ میں یہی انتظار کرتا رہا. لوگ مختلف قسم کی باتیں کرتے رہے. وہاں جانے کے بعد لڑائی بھی ہو گئی اور جب واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور اس سے پہلے بھی کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جب تمام لوگ چلے گئے اور مجھے اس وقت افسوس ہوا, لڑائی ہونے لگی, مجھے بڑا افسوس ہوا. افسوس ہونے کے بعد میں جب اپنے گھر سے نکلتا تو دیکھتا کوئی بیماری آدمی ہے, کوئی معذور شخص ہے جس کے آنکھ میں بینائی نہیں ہے, یا تو ایسا آدمی ہے جس کے دل کے اندر نفاق ہے. میں تو پکا سچا مسلمان ہوں لیکن میرے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آ رہا تھا. مجھے بڑا افسوس ہو رہا تھا کہ میں کیوں نہیں نکلا. لڑائی ہو گئی, واپس آ گئے. واپس آنے کے بعد
تمام لوگ آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے اپنے عذر پیش کرنے لگے کہ میں اس وجہ سے نہیں جا پایا، اس وجہ سے نہیں جا پایا، اس وجہ سے نہیں جا پایا۔ تقریباً 80 لوگوں نے، مدینہ کے 80 لوگ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا کہ میں اس وجہ سے نہیں آیا۔ ان کے لیے آپ نے استغفار کیا اور ان کو رخصت دے دیا۔ باری آئی کعب ابن مالک کی۔ کعب ابن مالک جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ حاضر ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کعب ابن مالک تم کیوں نہیں آئے جنگ میں؟ تو کہا اللہ کے رسول اگر اس سوال کا جواب کوئی اور پوچھتا، کوئی یہ سوال پوچھتا تو میں ضرور جھوٹ بول دیتا، لیکن آپ ہیں، میں آپ کو جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا، کوئی ریزن نہیں تھا نہ جانے کا، لیکن پھر بھی میں نہیں گیا، میری کوتاہی کی وجہ سے میں نہیں گیا۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کعب ابن مالک نے سچی بات کہی ہے، لیکن مدینہ میں مکمل طور پر بائیکاٹ کا اعلان کر دیا کہ کعب ابن مالک سے، ہلال ابن امیہ سے اور مرارہ ابن ربیع سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا، کوئی بھی بات چیت نہیں کرے گا۔ مرارہ ابن ربیع، ہلال ابن امیہ اپنے گھر میں رہ گئے، روتے رہے، توبہ و استغفار کرتے رہے، لیکن کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ میں ذرا ہمت والا تھا، اسی لیے میں نکلتا تھا، مسجد میں بھی جاتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں جا کر بیٹھتا تھا، سلام کرتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونٹ ہلتے نہیں تھے، جو کچھ نہیں دیتے تھے، آپ خاموش تھے، چونکہ مکمل بائیکاٹ ہو چکا تھا۔ 40 دن ایسے ہی گزر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک شخص قاصد آیا اور کہا کہ ان سب کو کہہ دو کہ اب اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جائے۔ تینوں سے کہہ دیا گیا۔ تو کہا کہ اللہ کے رسول کیا ہم اپنی بیوی کو طلاق دے دیں؟ کہا نہیں، طلاق نہیں، بلکہ جب تک اللہ کا کوئی حکم نہ آ جائے تب تک تم الگ بھی رہو۔ بہرحال کعب ابن مالک نے اپنی بیوی کو میکے بھیج دیا، مرارہ ابن ربیع نے بھی بھیج دیا۔ ہلال ابن امیہ کی جو بیوی تھی وہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا شوہر بڑا کمزور ہے، بیمار رہتا ہے، مجھے خدمت کرنے کی اجازت دیجیے۔ اس کو اجازت مل گئی۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے، 50 دن کے بعد 50 راتیں ہو گئی۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر کی چھت میں فجر کی نماز پڑھ رہا تھا، لیکن اس سے پہلے بھی اور ایک مسئلہ اس کے سامنے آیا کہ شام کا جو بادشاہ تھا شاہ غسان، انہوں نے ایک خط لکھا، اپنے ایک قاصد کو بھیجا، اور کعب بن مالک کے پاس وہ آدمی پوچھ رہا تھا کہ کعب بن مالک کہاں ہے، کعب بن مالک کہاں ہے، بتایا، اشارہ کر کے بتایا، اس لیے کہ کوئی اس سے بات نہیں کر رہا تھا، اشارہ کر کے بتائیے کعب بن مالک ہے۔ اس نے خط کو کھولا تو خط میں لکھا ہوا کیا تھا کہ مدینہ والے نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر بڑا ظلم کیا ہے، لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارے یہاں پر آ جاؤ، شام میں آ جاؤ، تمہیں بڑا عہدہ دیا جائے گا، بہت کچھ کیا جائے گا، تمہارے شان و شوکت کے مطابق تمہارا مقام دیا جائے گا۔ اس وقت انہوں نے کیا کہا؟ آج دیکھ رہے ہیں پارٹیوں کے اندر تبدیلی کیسے ہوتی ہے، کانگریس سے بی جے پی سے، اس سے ٹی آر ایس سے، اس سے آ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کیوں؟ عہدہ کے لیے۔ یہاں کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غسان کا جو بادشاہ تھا اس نے خط لکھ کر کے مجھے بھیجا کہ تم آ جاؤ، مدینہ میں تمہیں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت کعب بن مالک نے کہا کہ میرا یہ تو اور بھی بڑی آزمائش ہے۔ انہوں نے اس خط کو پھاڑا اور تنور میں ڈال دیا، چولہے میں ڈال کر اس کو جلا دیا۔ 50 رات کے بعد جب وہ فجر کی نماز اپنے چھت پر پڑھ رہا تھا، سلا پہاڑی پر، غالباً آپ کو معلوم ہوگا کہ مدینہ میں کوئی پہاڑ ہے جس کو سلا پہاڑ کہا جاتا ہے، سلا، جبل سلا، تو اس پہاڑ سے کی طرف سے ایک آواز آ رہی تھی کہ اے کعب بن مالک تم خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لی ہے۔ اور اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی، اور آیت یہی ہے کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، یہی آیت اللہ رب العالمین نے اس کی توبہ کو قبول کر لی۔ آخر میں جو آیت ہے، اللہ رب العالمین نے 119 نمبر آیت میں ہم سے اور آپ سے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، جھوٹوں کے ساتھ نہ رہو۔
سچے کے فائدے کو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ یہ لوگ انہوں نے سچائی کا مظاہرہ کیا اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے خطاب کیا اور کہا کہ جھوٹ کا ساتھ کبھی مت دو، بلکہ ہمیشہ سچائی کے ساتھ رہو اور سچ لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سچوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور جھوٹوں سے اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔